یہ ہیں 12 سالہ عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کی ذہانت، دلچسپی اور صلاحیت دیگر بچوں سے ذرا مختلف ہے۔ عصر حاضر میں جہاں اس عمر کے بچے موبائل گیمز اور کھیل کود میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، وہیں سری نگر کے چھان پورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے عبداللہ انگریزی زبان میں نظمیں لکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس منفرد دلچسپی کی وجہ سے الگ الگ موضوعات پر اس ہونہار کی لکھی گئی نظمیں نو پلیس فار گڈ کتاب کی صورت میں محض 12 سال کی کم عمری میں سامنے آئی ہے۔ علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ سے متاثر ہو کر لکھنے کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے والدہ کی رہبری اور رہنمائی میں لکھنے کا آغاز کیا۔ تب سے لے کر یہ اپنے خیالات، حالات و واقعات اور ارد گرد کے ماحول کو اپنی نظموں کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ 2016 میں اسکولز بند ہو گئے تھے، میں بھی گھر پہ بیٹھا تھا، سب گھر پہ بیٹھے تھے۔ میں نے تب سوچا کہ میں رائٹنگ سٹارٹ کرتا ہوں۔ پھر میں پوئمز لکھنا شروع کیا، زیادہ کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر 2019 کے اینڈ تک میرے پاس بہت زیادہ پوئمز آ گئی تھی جو میں نے لکھی تھی، اور پھر میں نے سوچا کہ ان کا کچھ کرنا ہے مجھے، یہ ایسے ہی نہیں رہنی چاہیے نوٹ بک میں۔ پھر یہ کتاب پبلش ہوئی۔ ایک رائٹر بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: پڑھنا، سننا، جو آپ نے پڑھا اور سنا اسے ایبزارب کرنا، اور پھر لکھنا۔ 8ویں جماعت کے طالب علم نے کم عمری میں ہی انگریزی زبان میں 82 سے زائد نظمیں تحریر کی ہیں، جن میں 3 monkeys، کرائی، ایجوکیشن اور فرسٹریشن، پروپیگنڈا اور ڈیتھ وغیرہ نظمیں قابل ذکر ہیں۔ عبداللہ کی انگریزی نظموں پر مبنی تصنیف منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی عبداللہ وادی کشمیر کا کم عمر انگریزی شاعر بن گیا ہے۔ کالم اور نظمیں لکھنے کے علاوہ یہ فلم میکنگ میں بھی بے حد دلچسپی رکھتے ہیں۔ گزشتہ برس اسکول کی جانب سے منعقد کیے گئے فلم میکنگ مقابلے میں لاک ڈاؤن پھر سے عنوان پر بنائی گئی شارٹ فلم کمپٹیشن میں عبداللہ بن زبیر نے اول پوزیشن حاصل کی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اچھے موضوع کو کاغذ پر اتارنے سے قبل موضوع کے ہر گوشے پر نظر ہونی چاہیے، تب جا کر اس پر بہتر اور بامعنی طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، اور لکھنے کی خاطر پڑھنے اور سننے کے علاوہ اچھی سوچ کی ضرورت ہے۔ ہانس کرسچین اینڈرسن کی وہ شارٹ سٹوریز پڑھتا تھا، اس کے بعد پھر میں پڑھنے لگا ناولز جیسے دی الکیمسٹ، پولو کویلو کی۔ تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہاں میں بھی لکھ سکتا ہوں، اور یہ بک فائنلائز 2-3 مہینے پہلے ہوئی تھی، اور آگے جا کے جب وہ پوئمز بھی ہو جائے گی تو میں اور ایک ایسی کتاب پبلش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کے والد پیشے سے ڈاکٹر ہیں، جبکہ والدہ ایسوسیٹ پروفیسر کے بطور کشمیر یونیورسٹی میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ عبداللہ کے والدین نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ والدین کو اپنے بچوں کے خوابوں کی تکمیل میں راہ ہموار کرنی چاہیے تاکہ وہ بہتر مستقبل کی اور گامزن ہو سکے۔ اس کو سلانے کے لیے مجھے ابھی بھی یاد ہے علامہ اقبال صاحب کے جو کلام وہ بولتی تھی سونے کے وقت، جب یہ 3 سال 2 سال کا تھا، شاید سمجھ نہیں آیا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ رجسٹر ہو رہا تھا اس کی دماغ میں۔ یہ خود پڑھتا گیا۔ پھر 2019 میں الحمدللہ ٹو آور سرپرائز یہ ایسی کچھ بکس پڑھنے لگا جو کہ ابو ہز ایج۔ کسی کا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو اس کو ہون کرنا چاہیے، آپ اس کو برش کرنا چاہیے، اس کو صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے، اور انکریجمنٹ بھی ملنی چاہیے۔ بہت خوشی ہمیں ہو گئی حد سے زیادہ کہ اس عمر میں اس نے لکھا۔ گاڈز گفٹ ہے یہ ڈسپلنڈ ہے، اور یہ جس کو دے کر وہ نہیں ان کو کچھ ایسا ہوتا ہے، اس کو یہ ہے، اس کو وہ، مجھے بھی ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ ادھر چھوٹا بھائی اوصاف الرحمان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن اپنے بڑے بھائی عبداللہ سے تحریک پا کر یہ بھی کچھ وقت سے کالم لکھ رہے ہیں، اور حوصلہ افزائی کے طور اس کی بھی کئی تحریریں مقامی روزنامے میں شائع ہوئی ہیں۔ پہلے لکھتا تھا ایک پیپر پہ یا کاپی پہ، پہلے لکھتا تھا، پھر آئی یوز ٹو ٹائپ اٹ آن کمپیوٹر۔ ابھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی لکھوں، میں بھی آج کل کالمز لکھتا ہوں کچھ نیوز پیپرز میں، اور میری ہابیز یہی گیمز ہیں، اور میں ڈاکٹر بنوں۔ وادی کشمیر کے بچوں میں ہنر، قابلیت اور صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، البتہ عبداللہ جیسے ہونہار بچوں کو موقع کی تلاش ہوتی ہے جو کہ انہیں فراہم کیا جانا چاہیے۔ سری نگر سے ETV بھارت کے لیے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ۔